تو میں کچھ اولیاء اللہ دا ہی پڑھا کہ نیک لوگاں تو کئیاں دے بارے چاہا کسی نے آکھیا کہ فلاں جڑا ہوا چڑتا انا بی ذی لو نظرت ملا رجل اوتیا من الکرامات حتی یرتقی فی الہوا فلا تقتروا بہ۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جسے بارے شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء لکھ دے کہ باجید درمیان ما ہم تو جبریل در ملائک دو فرشتیاں دے حضرت جبریل دا درجہ وہی درجہ سمت دے ولیاں باجید دا۔ اے پیرانے پیروڑی بھی سب بات ہوئے باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ صوفیاء کرام تو ہوتے ہی وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ہم سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں، خلوص سے کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں صوفی۔ مولوی سے آگے نکل گیا جو نامراد نماز ہی نہیں پڑھتا یا اس کی الٹ سیدھی تشریح کرتا ہے، اس نے صوفی کیا ہونا؟ وہ تو گمراہ ہے، بے دین ہے، اسلام سے خارج ہے۔ میں ایک بڑے صوفی کی بات بیان کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا۔ یہ ایسے صوفی ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بستام نہیں بستامی، دیر سے پڑھتے ہیں بات۔ تو حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے ولی ہیں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوئے۔ یہ پہلا طبقہ صوفیاء کا جنید بغدادی، بایزید بستامی، سری سکتی وغیرہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ مجھے اپنے دو شیخین کے اوپر فخر ہے، ایک شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ لیکن ان سب سے اوپر اگر کوئی بندہ ہے نا تو مولانا اسحاق صاحب ہے رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب جو ہے نا جی دلیر آدمی تھے، ون مین آرمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے سچائی بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ تو میں یعنی پہلا نمبر جس بندے کو دوں گا نا وہ مولانا اسحاق صاحب ہے، اور یہ میں پہلا نمبر صرف متاخرین میں نہیں دے رہا، میں متقدمین اور متاخرین دونوں کو جمع کر کے پہلا نمبر مولانا اسحاق صاحب کو دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید البستامی رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے مرزا جیلمی نے بہت زیادہ منفی پراپوگنڈا کیا۔ کبھی ان کے لقب کے اوپر طعن کیا، کبھی سیدنا بایزید البستامی رحمہ اللہ کی ذات کے اوپر بد زبانی کا مظاہرہ کیا، اور طرح طرح کے ان کے اوپر اعتراضات کر کے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی مرزا جیلمی نے کوشش کی ہے۔ جبکہ مرزا جیلمی کے سب سے بڑے بابے، جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ وہ وقت کے حسین تھے، بڑے دلیر آدمی تھے، اور میرے شیخین میں سے جو بڑے شیخ ہیں وہ مولانا اسحاق صاحب فیصل آبادی، جن کو مرزا جیلمی شیخ الاسلام کہتا ہے، وہ مولوی اسحاق صاحب فیصل آبادی سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے یہ مان چکے ہیں کہ بایزید البستامی وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے۔ سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے مرزا جیلمی نے کبھی اہل سنت کے کسی عالم کو ٹونٹ کرنے کی کوشش کی، کبھی کسی عالم کو تصویر لگا کے جو نا وہ جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور کبھی مرزا جیلمی نے ڈاکٹر سلمان مصباحی کو جوابات اس سلسلے میں دیے ہیں۔ تو سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر کے حوالے سے آج کی نشست میں ہم چند باتیں جو ان کی سیرت اور ان کے احوال کے حوالے سے محدثین علماء نے اور اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر علماء نے جو ان کا ترجمہ الباب قائم کر کے ان کے حالات زندگی کا بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور مرزا جیلمی نے جو اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے انشاءاللہ تعالی جوابات ہم عرض کریں گے۔ سیدنا بایزید البستامی رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کی ولادت 131 ہجری میں ہوئی، اور یہ جو لفظ ہے بستامی یہ با کے فتح کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور علامہ ابن خلقان نے وفیات العیان میں جہاں سیدنا بایزید البستامی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ذکر کیا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے، باقاعدہ اس کا ضبط بھی لکھا ہے کہ بستامی یہ با کے فتح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو بعض جو علماء ہیں انہوں نے با کے کسرہ کے ساتھ بستامی بھی ذکر کیا، بستامی یا بستامی۔ تو سیدنا بایزید تیفور ابن عیسیٰ البستامی رحمہ اللہ 131 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی وفات کے حوالے سے دو قول موجود ہیں، ایک 261 ہجری کا اور دوسرا قول ہے 234 ہجری کا۔
اور یہ اقوال جن علماء نے ذکر کیے ہیں یہ امام عبد الکریم بن حوازن القشیری المتوفی 465 ہجری کی کتاب ہے الرسالۃ القشیریہ، جو کہ تصوف کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 72 پر دو اقوال انہوں نے وفات کے حوالے سے ذکر کیے ہیں کہ 261 میں یا 234 میں۔ اور یہ ایک دوسری کتاب ہے طبقات الصوفیہ، ابو عبد الرحمن السلمی المتوفی 412 ہجری، یہ ان کی کتاب۔ اس کے صفحہ نمبر 68 پہ بھی انہوں نے دو اقوال ذکر کیے ہیں، ایک 261 ہجری اور دوسرا قول 234 ہجری۔ اور تحقیق یہ ہے کہ صوفیہ کے ہاں، اہل تصوف کے ہاں، سیدنا بایزید البسطامی رحمہ اللہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ معروف اور مشہور 234 ہجری ہے۔ اس اعتبار سے آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ بنتی 103 سال۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم عمر کے حساب سے ولادت اور وفات کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 131 میں آپ کی ولادت ہو تو 148 ہجری میں آپ کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال بنتی ہے۔ اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا ہے 148 ہجری میں۔ تو 148 ہجری میں سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کی عمر 16 سے 17 سال بنتی ہے۔ اس عمر میں سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا یہ ممکن ہے ناممکن نہیں ہے۔ اچھا، بعض جو ریسرچرز اور محققین ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا، جیسے کہ ایک ایران کے ریسرچر ہیں، محقق ہیں عبد الرفیع حقیقت، یہ ان کی کتاب ہے سلطان العارفین بایزید بسطامی۔ اس میں انہوں نے تحقیق کی ہے، ایک قول تو یہ بھی ذکر کیا کہ سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کیا۔ کہتے ہیں کہ اگر اس تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے، اور یہ قول بھی ذکر کیا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو نہیں، البتہ ان کے بیٹے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنا اور ان سے اکتساب فیض کرنا یہ سیدنا طیفور ابن عیسیٰ رحمہ اللہ کے حوالے سے ثابت ہے۔ تو یہ تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے جو علماء کی کتابوں کے اندر اور باقاعدہ اسماء و رجال کی کتابوں کے اندر ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اور جہاں تک ان کے لقب کا تعلق ہے بایزید، مرزا جلیمی نے اس پر بہت زیادہ اعتراض کیا اور کہا کہ دیکھیں جی بایزید نام ہی بایزید ہے، یزید ابا جان، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا بایزید البسطامی رحمہ اللہ ان کا نام ہے طیفور ابن عیسیٰ، اور بایزید جو ہے وہ ان کو لقب کے طور پر ان کا یہ نام استعمال ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ کی جو رہائش تھی، آپ کا جو علاقہ تھا، وہ آج بھی آپ سرچ کر لیں تو ترکمانستان کے بارڈر کے قریب ان کی رہائش تھی۔ اور ترکوں کے ہاں با کا معنی ہے ابید اور یزید کا معنی البتل، تو اب یہ جو مرکب ہے لفظ یہ بنے گا البتل الابید، یعنی سفید گورے چٹے رنگ کا جو نوجوان ہے، بہادر شخص ہے، اس کو بایزید کہا جاتا تھا۔ اور ترکوں کے ہاں ان کے سلاطین کے آپ کو نام ملیں گے، وہ بایزید اول، بایزید دوم، بایزید سوم، یہ القابات کے طور پر ان کے بادشاہوں کے جو نام ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کے لقب کے حوالے سے جو اعتراض تھا مرزا جلیمی کا، اس کا جواب۔ اب ہم محدثین اور ائمہ اور علماء کی جو کتابوں کے اندر ان کا ترجمہ لکھا گیا اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں علماء اور محدثین کا کلام کیا ہے۔ یہ محدث ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 34 پر تقریباً 3.5 سطروں میں ان کے القابات سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کے محدث ابو نعیم الاصفہانی المتوفی 430 ہجری نے ذکر کی ہیں، اور لکھا ہوا منہم الطائع الوحید الحائم الفرید البسطامی ابو یزید طاہا فغابا و حاما فآبا غابا عن المحدودات الى موجد المحسوسات والمعدومات فارق الخلق ووافق الحق فأید بإخلاء الخیر وأمد باستیلاء البر اشاراته ہائنہ وعباراته کامنہ لعارفیہا دامنہ ولمنکریہا فاتنہ۔ تقریباً 3.5 سطروں میں محدث ابو نعیم الاصفہانی نے سیدنا طیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کے القابات لکھے ہیں۔ یہ غیر مقلد عالم ہے، عبداللہ روپڑی ان کا فتاویٰ اہل حدیث ہے، جلد نمبر اس کی 1 اور صفحہ نمبر 52 پہ لکھتے ہیں، شیخ ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ علیہ
جو مشائخ میں سلطان العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ امام ابن الجوزی کی کتاب ہے صفت الصفوہ، اس میں امام ابن الجوزی نے سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا 754 صفحہ پہ ذکر کیا، اس انداز سے کہ ذکر المصطفین من اہل بسطام کے 2 چنے ہوئے اولیاء اللہ کا ذکر، اور پہلا ذکر انہوں نے سیدنا بایزید البسطامی رحمہ اللہ کا کیا۔ اس کے علاوہ امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 263 پہ اس انداز سے سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا ذکر کیا ہے، سلطان العارفین ابو یزید تیفور بن عیسیٰ، یعنی عارفوں کے سلطان بایزید البسطامی رحمہ اللہ۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے لسان المیزان جلد نمبر اس کی 3 صفحہ نمبر 214 اور 15 پہ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ کیا، اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ تیفور بن عیسیٰ ابو یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی شیخ صوفیہ، صوفیوں کے شیخ اور صوفیوں کے سردار۔ امام ذہبی لکھتے ہیں سلطان العارفین، اور امام ابن حجر فرماتے ہیں شیخ صوفیہ، اور یہ ابن تیمیہ کا مجموع الفتاوی جلد نمبر اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر 518۔ ابن تیمیہ نے سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا والحکایۃ المشہورۃ عن ابی یزید البسطامی رحمہ اللہ تعالی، کہ ایک حکایت جو بایزید البسطامی کے حوالے سے مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لما رأى رب العزت فی المنام، جب انہوں نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تجھ تک پہنچنے کا کیا رستہ ہے؟ تو فرمایا اترک نفسک وتعال، کہ اے بایزید اپنے آپ کو ترک کر دے اور میری بارگاہ میں آ جا۔ تو بایزید کہتے ہیں کہ فانسلخت من نفسی کما تنسلخ الحیۃ من جلدہا، کہ میں اپنے آپ سے ایسے باہر نکل گیا کہ جیسے سانپ جو ہے وہ اپنی جو جلد ہے اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو سیدنا تیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کا تذکرہ محدث ابو نعیم نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، امام ذہبی نے، ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے، امام ابن الجوزی المتوفیٰ 597 ہجری نے، اور اس کے علاوہ یہ امام بیہقی کی کتاب ہے شعب الایمان، اس کی جلد نمبر 2 اور اس کے صفحہ نمبر 301 پہ سیدنا بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی کے اقوال کو باقاعدہ امام بیہقی علیہ رحمٰن اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور کتاب ہے وفیات العیان ابن خلقان کی، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 312 پہ ابن خلقان نے لکھا الزاہد المشہور، یعنی مشہور صوفی اور مشہور جو زاہد ہے وہ تیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر ہیں۔ تو آئمہ محدثین نے تو اس انداز سے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کو سلطان العارفین کہا، شیخ صوفیہ کہا، الزاہد کہا، اور العارف کہا، اور بڑے بڑے القابات سیدنا تیفور ابن عیسیٰ رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر کو دیے ہیں۔ اب ان کی شخصیت کے حوالے سے جو مرزا جلمی 12 مرتبہ اعتراض کر چکا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سبحانی ما اعظم شانی، میں بلند ہوں اور میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، اور دیگر اور اقوال جو ان کی طرف منسوب ہیں ان کو ڈسکس کر کے مرزا جلمی کہتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کی گستاخی کی ہے، جبکہ یہ اقوال جو ان کی طرف منسوب ہیں ان اقوال کا یا تو جو بعض محدثین انہوں نے انکار کیا ہے کہ یہ سند صحیح سے ان سے ثابت نہیں ہے، اور جنہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ان سے یہ ثابت ہیں ان محدثین اور علماء ہی نے اس کی تعویل بیان کی ہے۔ مثلا یہ امام ذہبی کے سیر اعلام النبلاء ہے۔ ذہبی بہت بڑے محدث بھی ہیں، امام بھی ہیں، عظیم نقاد ہیں، اس کے باوجود امام ذہبی جب سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 10 کے صفحہ نمبر 263 64 65 پر ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہی اقوال کو لے کے آتے ہیں صفحہ نمبر 264 پہ، تو امام ذہبی یہ بات باقاعدہ اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ انہو قالہا فی حال الدہشت والسکر والغیبت والمحو، کہ یہ اقوال بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے صادر ہوئے ہیں حالت دہشت میں، محو غیبت کی حالت میں، فیتوا ولا یحتج بہا، ایسے الفاظ کو لپیٹ دیا جائے گا اور ان کو قابل احتجاج قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس ظاہر ہوا الہاد، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہ الہاد ہے، ظاہر کی وجہ سے اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور ایسے اقوال کو قابل احتجاج قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ امام ذہبی نے تعویل کی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی جب اسی
انہی اقوال کو ذکر کرتے ہیں لسان المیزان کے اندر. تو پہلے تو وہ کہتے ہیں امین الناس من یصحح ھذا عنہ، کہتے ہیں بعض تو وہ ہیں کہ جو اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قالہ فی حال سکرہ، کہ انہوں نے یہ الفاظ سکر کی حالت میں ان سے سرزد ہوئے ہیں، لہٰذا ان الفاظ کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کے 2 روایات صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ان روایات کے اوپر امام ابن عسقلانی اور امام ذہبی نے جو تبصرہ کیا وہ میں تبصرہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں سے ایک روایت صحیح مسلم کے اندر 6960 نمبر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص جس کی سواری ایک جنگل بیابان میں گم ہو گئی اور اس کے اوپر اس کا زادیرہ تھا، اور بڑی دیر کے بعد اس کو وہ سواری ملی، تو جب وہ سواری پاتا ہے تو وہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے خوشی کی حالت میں یہ الفاظ نکل گیا کہ اے میرے رب، یا اللہ انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اور اگلے الفاظ ہیں کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ الفاظ شدت فرح میں، اس قدر خوشی کا اس کے اوپر غلبہ تھا کہ شدت فرح میں خطا کر بیٹھا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے. اب دیکھیں کتنے یہ الفاظ جو ہیں وہ اس اعتبار سے بالکل واضح ہیں کہ وہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، لیکن اس بندے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے خطا کی ہے شدت فرح میں. اور ایک دوسرا واقعہ جو کہ صحیح بخاری کے اندر 6481 3481 اور 7508 نمبر حدیث ہے. ایک شخص نے اپنے فوت ہونے کے وقت اپنے بچوں کو یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے میری میت کو جلا کے اس کی خاک جو ہے وہ بہا دینی ہے اور ہواؤں میں اڑا دینی ہے. اگر میرے رب نے مجھ پر گرفت کی، لئن قدر علی ربی، اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، لیعذبنی عذابا ما عذبہ بہ احدا، تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. اس کلام کے اوپر محدثین نے جب گفتگو کی، سر فہرست امام ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 648 پہ لکھتے ہیں وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ وَغَلَبَةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ حَتَّى ذَهَبَ بِعَقْلِهِ لِمَا يَقُولُ، کہ اس نے یہ الفاظ ایسی حالت میں کہے کہ اس پر دہشت اور غلبہ خوف تھا، دہشت کی حالت تھی کہ اس کی عقل جا چکی تھی. وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَهُ، اس نے یہ الفاظ اس کے معنی کی حقیقت کا قصد کرنے کے لیے نہیں کہے، بل فی حالت کان فیہا کالغافل والزاہل والناسی، بلکہ وہ ایسی حالت میں تھا کہ جس وقت بندہ جیسے غافل ہوتا ہے، بھولنے والا ہوتا ہے، اور جس کو ذہول لاحق ہو جاتا ہے اس بندے کی طرح تھا. الذی لا یؤخذ بما یستر منہ، وہ بندہ کہ ایسے بندے سے جو کچھ صادر ہوتا ہے اس پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، اس پر گرفت نہیں کی جاتی. اور یہ شرح صحیح مسلم ہے امام نووی المتوفی 636 ہجری کی، وہ جلد نمبر 17 کے صفحہ نمبر 71 پہ لکھتے ہیں کہ قالہ ھذا الرجل وهو غیر ضابط لکلامہ ولا قاصد لحقیقت معناہ، کہ جب اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو یہ الفاظ اس نے ایسی حالت میں کہے کہ وہ اپنے الفاظ کو ضبط نہ کر سکا، بے ضبط ہو گئے اس سے الفاظ، اور اس کے معنی کی حقیقت کا وہ قصد بھی نہیں کرنے والا تھا. وہ معتقد لہا، اور نہ وہ اس کا اعتقاد رکھنے والا تھا، بل قالہ فی حالت غلب علیہ فی الدہش والخوف وشدت الجزع، بلکہ اس نے ایسی حالت میں یہ الفاظ کہے کہ اس کے اوپر خوف کی اور دہشت کی اور شدت جزع کا غلبہ تھا. بحیث ذہب تیقظہ وتدبر ما یقولہ، کہ اس سے اس کا بیدار مغزی اور اس کا جو تدبر تھا وہ جاتا رہا. فصار فی معنی الغافل والناسی، اور وہ غافل اور بھول جانے کے والے کے معنی میں ہو گیا. وہذہ الحالۃ لا یؤخذ فیہا، اور یہ وہ حالت ہے کہ جس حالت میں مواخذہ نہیں کیا جاتا. اب وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، یا وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو
مجھے وہ عذاب دے گا۔ اب ان دونوں جملوں کی تعویل کرتے ہوئے امام ابن حجر نے اور امام نووی دونوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو جملے تھے وہ کلمات بظاہر ان کا شریعت کے بالکل خلاف ہے، لیکن ان کی تعویل کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے ایسی حالت میں یہ صادر ہوئے ہیں کہ جس حالت میں ان کا مواخذہ کر کے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو سیدنا طیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمۃ اللہ سے جو الفاظ دہشت، محو اور غلبہ حالت میں صادر ہوئے، امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں کہ قابل احتجاج نہیں ہیں، لیکن امام ابن حجر اور امام نووی کی تصریحات کے مطابق اس حالت میں ان الفاظ کی وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ تعویل ائمہ محدثین نے سیدنا طیفور ابن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمۃ اللہ کے اقوال کی ہے۔